شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو کہ نہایت مہربان اور عظیم رحم کرنے والا ہے۔ دوستوں، آج کی ویڈیو ایک بہت ہی انفارمیشن سے بھرپور ہونے والی ہے۔ آج ہم جنگ جمل کے بارے میں جانیں گے کہ اس کے اسباب کیا تھے اور وہ جنگ کیوں ہوئی۔ تو اس بارے میں ہم مین کرداروں کے بارے میں بھی جانیں گے۔ تو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سبھی دوستوں سے ایک گزارش ہے کہ آپ اگر ہمارے چینل کو پہلی مرتبہ وزٹ کر رہے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے نشان پہ بھی کلک کر کے اس کو آل پہ کر دیں، اور اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر چکے ہیں تو کائنڈلی اس کو لائک بھی کر دیں، شیئر بھی کر دیں اور اچھے کمنٹ بھی کر دیں۔ تو چلتے ہیں ہم آج کی ویڈیو کی طرف۔ تو یہ جو ہے جنگ، اس کا پس منظر جو شروع ہوتا ہے وہ اس طرح ہے کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ سے 700 آدمی لے کر چلے تھے۔ کوفہ سے 7000 آدمی ان کے ساتھ ہوئے اور بصرہ پہنچتے پہنچتے 20,000 کی جماعت ہو گئی۔ ادھر سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ 30,000 آدمی تھے۔ دونوں فوجیں آمنے سامنے آ کر میدان میں خیمہ زن ہوئیں، یعنی خیمے لگائے۔ مزر کے مقابلے میں، ازد کے سامنے، یمنی کے سامنے، یعنی یہ قبیلے ہیں جو کہ آمنے سامنے ہو گئے۔ غرض کہ ہر قبیلہ خود اپنے قبیلہ کا حریف بن کر سامنے آیا۔ اس سے زیادہ درد انگیز منظر یہ تھا کہ رہنے والے وہ درد محبت سے بےتاب تھے، تاہم اپنے سیاسی عقیدہ کے مطابق ایک ہی ماں کے دو جگر پاروں میں ایک ادھر تھا اور ایک ادھر تھا۔ دونوں کو آپس میں جو بھائیوں کی طرح محبت تھی وہ ختم ہو گئی تھی، اور دونوں اطراف سے یہی ایک نعرہ تھا کہ مجھے حق دو، مجھے حق دو، اسے حق دو، اسے حق دو۔ یہ دونوں فوجیں آمنے سامنے آ گئیں۔ ہر مسلمان کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا کہ کل تک جو تلواریں دشمنوں کے سر اڑاتی تھیں اب وہ خود دوستوں کے سر و سینہ کو زخمی کریں گی۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس منظر کو دیکھا تو فرمایا، مسلمان جب زور و قوت میں پہاڑ بن گئے تو خود ٹکرا کر چور چور ہو جانا چاہتے ہیں۔ ایک دوسرے کو اپنے برسر حق ہونے کا اس قدر پختہ یقین تھا کہ کوئی اپنی جگہ سے ایک قدم ہٹنا نہیں چاہتا تھا۔ کوفہ کے بعض قبیلہ کے رئیس اپنے اپنے بصری قبائل کی مسجدوں میں گئے اور ان کو اس فتنہ سے کنارہ کشی کی دعوت دی۔ سب نے بیک آواز کہا، کیا ہم ام المومنین کو تنہا چھوڑ دیں گے؟ تاہم دونوں اطراف لوگوں کو یقین تھا کہ معاملہ جنگ تک طول نہ کھینچے گا بلکہ باہمی صلح سے طے پائے گا۔ ایک قبیلہ کے رئیس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے صلح کی تحریک کی۔ وہ کہنے سے پہلے راضی تھے۔ وہاں سے اٹھ کر وہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا۔ اس نے پوچھا، ام المومنین، اس مہم سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غرض کیا ہے؟ فرمایا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کی سزا اور اصلاح کی دعوت۔ اس نے کہا، ام المومنین، غور فرمائیے کہ 500 آدمیوں کی سزا کے لیے آپ نے 5000 کا خون بہایا اور 5000 کے لیے ہزاروں کا خون بہانا ہوگا۔ کیا یہ اصلاح ہے؟ انداز تقریر اس قدر بلیغ اور مؤثر تھا کہ کوئی جواب نہ دے سکا، اور سب نے صلح پر رضامندی ظاہر کی اور سب صاحبوں نے مل کر باہم فیصلہ کیا۔ اب ہر فریق مطمئن ہو گیا۔ جنگ و جدل کا خیال ایک قلم دلوں سے محو ہو گیا۔ صلح کے استحکام اور دیگر معاملات کے بآسانی اور بآشتی طے ہو جانے میں کوئی شک نہ تھا، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کا جو فاسد عنصر ادھر شامل تھا، اس نے دیکھا کہ اگر حقیقت میں صلح ہو گئی تو ہم محفوظ نہیں رہ سکتے اور پھر ہماری برسوں کی محنت عکارت ہو جاتی ہے۔ سبائی فرقہ کی کثیر تعداد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھی۔
دونوں فریق رات کے پچھلے پہر جب آرام کی نیند سو رہے تھے، سپاہیوں نے پیش دستی کر کے شب خون مارا۔ اچانک ان چند شراروں نے ہر جگہ آگ لگا دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو روک رہے تھے مگر کوئی نہیں سنتا تھا۔ ہر شخص بدحواس ہو کر ہتھیار کی طرف چپٹ رہا تھا۔ ہر فریق کے رئیس یہ سمجھے کہ دوسرے غفلت پا کر بدعہدی کی ہے۔ صبح تک یہ تلاطم برپا رہا۔ شور و گل سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا، کیا ہے؟ معلوم ہوا کہ لوگوں نے جنگ شروع کر دی۔ بصرہ کے قاضی کعب بن سور نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آ کر عرض کی کہ آپ سوار ہو کر چلیں، شاید آپ کے ذریعے سے لوگ صلح کر لیں۔ وہ جلدی سے تیزی سے اونٹ پر سوار ہو کر اپنی فوج کے قلب میں آئیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا بھیجا۔ تینوں صاحب گھوڑوں پر سوار ایک جگہ مل کر کھڑے ہوئے۔ آہ کیسا پر اثر منظر ہے کہ بدر و احد کے ہیرو اب خود دست و گریبان ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ایک پیشین گوئی یاد دلائی۔ دفعتاً دونوں بزرگوں کو بھولا ہوا خواب یاد آ گیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑے کی پاک موڑی اور میدان سے باہر نکل کر مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ابن جرموز نام کے ایک سبائی نے دیکھ لیا، وہ پیچھے چلا اور ایک جگہ آ کر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں مصروف اور سر بسجود تھے۔ ظالم نے ان کو ایسی تلوار ماری کہ سر دھڑ سے الگ ہو گیا۔ سر اور تلوار لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، آپ دیدہ ہو گئے۔ فرمایا یہ وہی تلوار ہے جس نے کئی دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے مشکلات کا بادل ہٹایا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی واپسی کا عزم کر رہے تھے کہ مروان نظر پڑ گئی۔ سمجھا کہ ان کی زندگی خاندان اموی کے لیے سنگ راہ ہے۔ زہر میں بچھا ہوا ایک ایسا تیر مارا کہ گھٹنے میں پیوست ہو گیا۔ خون کسی طرح نہ تھما اور آخر اسی حالت میں جان دے دی۔ آپ بن سور کو حضرت عائشہ نے اپنا قرآن دیا کہ لوگوں کو یہ دکھا کر صلح کی دعوت دو۔ وہ قرآن کھول کر دونوں صفوں کے درمیان کھڑے ہوئے۔ شریروں نے ادھر سے ایسا تیر مارا کہ جاں باک ہو گئے۔ دوپہر ہو گئی تھی، چونکہ اچانک حملہ ہو گیا۔ فوج کے جو جنرل تھے انہوں نے اس فتنہ سے کنارہ کشی کی، اس لیے حضرت عائشہ کی فوج کا پہلو کمزور ہو گیا۔ لڑنے والے کون تھے؟ بھائی بھائی حملہ میں ہاتھ پاؤں پر وار کرتے تھے، سر و سینہ کو بچا جاتے تھے کہ مقصود اس غیر متوقع جنگ کو روک دینا تھا۔ ہر جگہ کٹے ہوئے ہاتھ پاؤں کا ڈھیر تھا۔ سپاہیوں کا ارادہ تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہاتھ آ گئیں تو وہ سخت تحقیر کے ساتھ پیش آئیں گے۔ چنانچہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اہل کوفہ ان پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ ان کے طرفداروں نے ہر طرف سے سمٹ کر ان کو اپنے حلقہ میں لے لیا۔ مصری قبائل اور ان میں بھی بنو عدی اور بنو ذبا کے آدمی جوش سے بپھرے ہوئے تھے۔ ادھر سے دشمنوں کا ریلا تھا، ادھر حضرت عائشہ کے داہنے بکر بن وائل بائیں بازو، سامنے بنو ناجیہ مادر اسلام کی عزت و احترام کے تحفظ کے لیے اپنی اپنی جانب فرزندان فدویت کے ساتھ نثار کر رہے تھے۔ اونٹ اپنی جگہ پر کھڑا تھا، تیروں کی پہم بارش سے چھلنی ہو رہا تھا۔ پرجوش بیٹے آگے پیچھے دائیں بائیں اس ریلے کو ہٹا رہے تھے۔ زبان پر ایک ہی نعرہ تھا، ہر طرف یہ شور تھا کہ اونٹ کو جب تک مار کر نہ بٹھا دیا جائے گا جنگ کا خاتمہ نہ ہوگا۔ بنو ذبا اونٹ کو اپنے حلقہ میں لیے ہوئے تھے۔ حملہ آوروں نے جو شخص ادھر کا رخ کرتا واپس نہ جاتا۔ ان کی زبان پر یہی تھا کہ ہم ذبا کے فرزند ہیں، مانگنے والے نہیں ہیں۔ جب تک سروں کو گرتے اور ان سے سرخ خون کو بہتے نہ دیکھ لیں۔ اے ہماری ماں، اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گھبرائیے نہیں، آپ کے سب بیٹے بہادر اور بہادر ہیں۔ اے ہماری ماں، اے پیغمبر کی بیوی، اور اس اونٹ کے پاسمان ہے۔ موت ہمارے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ ہم موت کی آغوش میں پلے ہیں۔ جب موت اترتی ہے ہم عفان کے بیٹے عثمان کی موت کی خبر کا اعلان نیزوں کی نوکوں سے کرتے ہیں۔ ہمارے سردار کو واپس کر دو، پھر کوئی بات نہیں۔ جوش کا یہ عالم تھا کہ بنو ذبا کا ایک ایک آدمی آگے بڑھتا اور اونٹ کی نکیل پکڑ کر کھڑا ہو جاتا۔ وہ کام آتا تھا تو دوسرا اس فرض کو انجام دینے کو آگے بڑھتا، وہ مارا جاتا تو تیسرا دوڑ کر نکیل تھام لیتا۔ اس طرح 17 آدمیوں نے اپنی جانیں دیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس کھڑے تھے، جس نے دشمنوں میں سے اونٹ کی طرف ہاتھ بڑھایا، اس کا ہاتھ اڑا دیا۔ کہتے ہیں کہ فضا میں کلیوں کی طرح ہاتھ اڑ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیڑ کے چھاٹنے کو خود آگے بڑھے
حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب پہنچے۔ دونوں مشہور بہادر تھے۔ تلواروں کے رد و بدل ہونے لگے۔ دونوں زخمی ہو گئے تو دوڑ کر ایک دوسرے کو لپٹ گئے۔ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چلا کر کہا، مجھ کو اور مالک کو مار ڈالو، میرے ساتھ مالک کو بھی مار ڈالو۔ اشتر کہتے ہیں کہ مالک کے نام سے مجھے لوگ جانتے نہ تھے، ورنہ میری بوٹی بوٹی اڑا دیتے۔ بنو ذبح کے کچھ لوگ ادھر سے بھی شریک تھے۔ یہ دیکھ کر اونٹ ان کی نظروں سے اوجھل نہ ہو گیا تو ہمارا قبیلہ اس طرح کٹ کٹ کر مر جائے گا۔ ایک ذبی پیچھے سے آیا اور اونٹ کے پچھلے پاؤں پر ایسی تلوار مار دی کہ اونٹ دھم سے گر پڑا۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن یاسر اور محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوڑ کر خودے کو سنبھالا۔ محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر ہاتھ لے جا کر دیکھنا چاہا کہ کہیں زخمی تو نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈانٹا کہ یہ کس ملعون کا ہاتھ ہے۔ محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تمہارے بھائی محمد کا بہن کوئی چوٹ تو نہیں آئی؟ فرمایا، تو محمد نہیں مزمم ہو۔ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ پہنچے۔ انہوں نے خیریت دریافت کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اچھی ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ان کے طرفدار بصری رئیس کے گھر میں اتارا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کے تمام زخمیوں نے اسی گھر کے ایک ایک گوشہ میں آ کر پناہ لی۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ ملنے آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچھی طرح معلوم ہو گیا تھا کہ اس گھر میں تمام زخمی پناہ گزین ہیں، مگر انہوں نے کسی سے کچھ تعارض نہ کیا۔ اس کے بعد تمام محمد بن ابی بکر کی نگرانی میں 40 معزز آدمیوں کے جھرمٹ میں ان کو حجاز کی طرف رخصت کیا۔ عام مسلمانوں نے اور خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو دور تک مشاعیت کی۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ میلوں تک ساتھ گئے۔ چلتے وقت تمام مجمع کے سامنے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اقرار کیا کہ مجھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی قسم کی کدورت تھی اور نہ اب ہے۔ ہاں، ساس داماد میں کبھی کبھی جو بات ہو جایا کرتی ہے، اس کی میں نفی کرتی ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی قسم کے الفاظ فرمائے۔ اس کے بعد مختصر قافلہ حجاز کی طرف روانہ ہوا۔ حج کے چند مہینے باقی تھے۔ اتنے عرصہ تک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ معظمہ میں بسر کیا۔ پھر وہ بدستور خدا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجاور تھی اور اپنی اس اجتہادی غلطی پر کہ اصلاح کا جو طریقہ انہوں نے اختیار کیا تھا وہ کہاں تک مناسب تھا، ان کو عمر بھر افسوس رہا۔ ابن سعد میں ہے کہ وہ کہا کرتی تھی کہ کاش میں درخت ہوتی، اے کاش میں پتھر ہوتی، اے کاش میں روڑا ہوتی۔